سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان معي ربي سيهدين. الحمدللہ، ماشاء اللہ 19 سبق ہو چکے ہیں منہاج العربیہ کے، اور ساتھ ہی ساتھ جب بھی موقع ملا ہم نے مفتاح القرآن سے بھی کچھ نہ کچھ پڑھ کر سنایا ہے تاکہ ساتھ ساتھ شغف جاری رہے. لیکن پچھلے 2 نشستوں سے ہم کو چونکہ منہاج ہی کے اسباق میں دشواریاں بڑھ چکی ہیں اور اسی پر کنسنٹریٹ کرنا بہتر محسوس بھی ہو رہا تھا، اور ہمارے جو 1 گھنٹے کا جو ہم نے جو ہے طے کیا تھا کہ 1 گھنٹے میں ہم جتنا بھی کر سکیں اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ وقت میں ہم جو ہے وہ جتنا بھی کر سکیں اتنا ہم کر لیں گے، تو ہمارے لیے وہ وقت جو ہے تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا ہے، اور منہاج میں ہی ہمارا تمام وقت صرف ہو رہا ہے الحمدللہ. تو اس کا یہ مطلب مت لیجئے، یہ مت سمجھ لیجئے کہ مفتاح کو ہم آگے نہیں بڑھائیں گے، بلکہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ جب بھی موقع ملے پھر کچھ وقت فاضل باقی رہ جائے تو ہم مفتاح کو بھی ضرور جو ہے شامل کریں گے انشاءاللہ. اب یہ 20واں سبق ہے، اور یہ جو ہے مرکب توصیفی پر مشتمل ہے، ایڈجیکٹیول فریز. تو پچھلے 4 اسباق سے ہم جو ہے مرکب اضافی اور اس سے ملتی جلتی، اس سے مشابہ اور ایک جیسی تمام چیزوں کا جو ہے ہم جو ہے مشاہدہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے. تو اس کا جو ہے مرکز مرکب اضافی تھا، اور مرکب اضافی سے پہلے جو ہے ہم نے ایون اور کلن کو دیکھا، جو وہ بھی جو ہے مضاف ہوتے ہیں دوسرے اسم کی طرف. اور مرکب اضافی کو پھر ہم نے دیکھا، پھر اس کے بعد کے سبق میں مرکب اضافی کو جملوں کی شکل میں استعمال ہوتا ہوا ہم نے سیکھا، اس کو دیکھا، اس کو سیکھا. پھر جو ہے پچھلے جو سبق میں ہم نے دیکھا تھا تو وہ ظروف مبنیہ کو ہم نے دیکھا. تو یہ ایک جیسی تمام چیزیں ملتی جلتی یہ جو ہم کو سکھائی گئی ہیں، یہ حضرت استاذ الاساتذہ حضرت سید نبی حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بصیرت افروز کاوش ہے کا جو ہے ثبوت ہے کہ جو ہے حضرت جو ہے بہت ہی گریڈڈ اور گریجول انداز میں جو ہے تمام چیزیں سکھا دی ہیں. تو آپ جو ہے اب میں جو ہے آموختے کے طور پر صرف جو ہے ظروف مبنیہ کے بارے میں ذرا سا دہراتے ہوئے پھر یہ سبق پہ آ جاتا ہوں. ظروف مبنیہ کے بارے میں ہم نے آپ سے کہا تھا 3 اسٹیپ فارمولا یاد رکھیے. تو اگر ہم بورڈ جو ہے یا ویژول ایڈز کا استعمال کرتے ہوتے اور سمجھاتے آپ کو، تو ہم 3 اسٹیپس میں اس کو بتاتے تھے ظروف مبنیہ کو. تو پہلے آپ کو کیا کرنا ہے
وہ تمام اسم جو جن کو آپ ظروف مبنیہ بنانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو جمع کر لینا ہے، تمام اسم. مثال کے طور پہ فوقن، تحتن اور امامن، وراؤن، معاون. ناؤن ہونے کے ناطے، اسم ہونے کے ناطے ان کے آخری حرف پر دو پیش پائے جائیں گے. یہ بالکل فطری بات ہے. اب اس کو سیکنڈ سٹیپ میں کیا کرنا ہے، آپ اگر ان الفاظ کو ظرف مبنی بنانا چاہتے ہیں تو ان کے دو پیش کو پہلے ایک پیش میں تبدیل کر دینا ہے. فوقن سے فوقو کر دیا، تحتن سے تحتو، امامن سے امامو، وراؤن سے وراؤ، معاون سے معاو. یہ ہو گیا مبنی بر ضمہ، یہ ظروف مبنیہ ہو گئے میں سے ہو گئے. اب ان کی جو حالت ہے بطور مبنی، ظروف مبنیہ کے طور پہ یہ جو ہے مبنی بر ضمہ رہیں گے، ان کے آخری حرف پر ایک پیش رہے گا. لیکن جب یہ کسی اور اسم کی طرف مضاف کیے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، فوق کو جو ہے آپ لیے فوقو اور جو ہے اس کو عرض کی طرف مضاف کیے تو وہ فوق الارضی نہیں ہوگا، وہ فوق الارضی ہو جائے گا. ویسی تحتوں کو لیے سما کی طرف مضاف کیے تو وہ تحت السمائی نہیں ہوگا، وہ تحت السمائی ہوگا. یعنی بولنے کا مطلب یہ کہ یہ جو ہے ان کے اوپر رفع نہیں نصب آ جائے گا. ہم جملے میں کسی لفظ کا جو ہے جائزہ لیتے ہیں تو اس وقت ہم رفع نصب جر کا استعمال کرتے ہیں. کسی اور موقع پر اس تفصیل میں جائیں گے. صرف اتنا کان پڑی رکعت آپ کو جو ہے سن لینی ہوگی فی الوقت کے جملے میں کسی لفظ کا جائزہ لیا جاتا ہے تو اس کو رفع نصب جر بولتے ہیں، اور جملے سے ہٹ کے الگ سے کوئی لفظ کا جائزہ لے رہے ہیں تو اس وقت ہم ضمہ اور فتحہ اور کسرہ بولتے ہیں. تو یہ جو ہے ظروف مبنیہ کو آپ یاد رکھیے، مرکب اضافی کو یاد رکھیے، ایون اور کلن کے قاعدوں کو یاد رکھیے، اور تمام پچھلے اسباق کے تمام چیزوں کو یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ آئندہ سبق سے ہم تھوڑا آموختہ دہراتے ہوئے جو ہے آگے کے اسباق جو ہے اس میں جائیں گے، آگے قدم بڑھائیں گے. تو آپ کو اس لیے یاد رکھنا ہے کہ اب یہ تمام چیزیں آپ جو سیکھے ہیں اس کو بھولنا نہیں ہے، بلکہ اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے، اور اس کا استعمال آگے کے اسباق میں ہوتا ہی چلا جائے گا. اب میں جو ہے 20واں سبق ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ پہلی بار ہم جو ہے عربی عبارت پڑھ دیتے ہیں اس کی، اور دوسری بار اس کا سادہ سیدھا ترجمہ کر دیتے ہیں عربی عبارت کے ساتھ اردو کا ترجمہ، اور پھر تیسری بار ہم مرکب توصیفی کے بارے میں جو ہے ہم جو ہے بات چیت کریں گے اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. تو یہ 20واں سبق تو بغیر الف لام کے درسن عشرون اور الف لام کے ساتھ الدرس العشرون 20واں سبق. اب میں عربی عبارت ایٹ اے اسٹریچ پڑھ دے رہا ہوں، ایک ساتھ اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ سبق ہے کیا، اس کی عربی عبارت ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا رجل مسلم له خلق طیب فی یده کتاب عربی وفی ذلك الكتاب منهاج جدید
ذلك الرجل مشغول بالقراءة هذا لسان عربي العربي لسان قديم وهو لازم لكل صغير وكبير. اچھا اس کے بعد کا صفحہ پیج نمبر 48. جی آ گیا، شکریہ. هذا جزء اول للہ حمد کثیر وله فضل کبیر هذا درس سهل. اب پھر میں پچھلے صفحے پہ جاتا ہوں. پچھلا صفحہ لا دیجیے. جی اب اس کی عربی عبارت پڑھتے ہوئے اور سادہ سیدھا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ایک بار اس پہ سے گزر جائیں گے سبق پہ سے پھر سے. ھذا رجل یہ آدمی ہے. ھذا رجل مسلم یہ مسلمان آدمی ہے. لہو خلق اس کے اخلاق ہیں، یعنی لہو خلق طیب اس کے اچھے اخلاق ہیں. فی یدہ کتاب اس کے ہاتھ میں کتاب ہے. فی یدہ کتاب عربی اس کے ہاتھ میں عربی کتاب ہے. وفی ذالک الکتاب منہاج جدید اور اس کتاب میں نیا قاعدہ ہے. ذالک الرجل مشغول بالقراءۃ وہ شخص پڑھنے میں مشغول ہے. ھذا لسان عربی یہ عربی زبان ہے. العربی لسان قدیم عربی قدیم زبان ہے. وہو لازم لکل صغیر و کبیر اور وہ لازم ہے ہر بڑے اور چھوٹے کے لیے. کے بعد ھذا جزء اول یہ پہلا حصہ ہے. للہ حمد کثیر اللہ کے لیے کثیر حمد ہے، بہت تعریف ہے. اللہ کے لیے بہت تعریف ہے. وَلَهُ فضل کبیر اور اس کے لیے بڑا فضل ہے، یعنی اس کا بڑا فضل ہے. ھذا درس سہل یہ آسان سبق ہے. مرکب اضافی میں چونکہ دونوں جز جو ہے بالکل مختلف اور ان کے خصوصیات اور تمام چیزیں بالکل مختلف تھے تو وہ زیادہ مشکل تھا. اور اس کے مقابلے اگر دیکھا جائے تو یہ مرکب توصیفی جو ہے یہ بہت آسان ہے. ابھی اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آسان ہے. مرکب توصیفی مرکب اضافی کے بھی دو جز جیسا ہوتے ہیں، ویسے ہی مرکب توصیفی کے بھی دو جز ہوتے ہیں. اگر ہم جو ہے فضل کبیر بولتے ہیں، بڑا فضل، تو فضل جو پہلا حصہ ہے وہ ایک جز ہوا، کبیر جو دوسرا حصہ ہے وہ ایک جز ہوا. ویسی درس سہل بولتے ہیں ہم تو آسان سبق
تو درسن اس کا پہلا حصہ ہوا، سہلن اس کا دوسرا حصہ ہوا. یہ فضل کبیر یا درسن سہلن، یہ دونوں دو حصے والے جو اب ہم لفظ جو ہم استعمال کریں جو مرکب، تو فضل کبیر مرکب توصیفی ہے، بڑا فضل. درسن سہل مرکب توصیفی ہے، آسان سبق. تو ہم غور کرنے کی چیز یہ ہے اس میں کہ ہم جب درسن سہلن بولے تو عربی میں درسن پہلے آیا، سہلن بعد میں آیا. لیکن ہم ترجمہ جب اردو میں اس کا کر رہے ہیں تو درسن سہلن عربی میں پہلے کیا ہوا، سبق درس کا تذکرہ پہلے ہے، سہل اس کے آسان ہونے کا تذکرہ بعد میں ہے. اور ہم درسن سہلن کا ترجمہ کر رہے ہیں آسان سبق. تو عربی اور اردو بالکل الٹے ہیں اس میں، جیسا کہ وہاں پر بھی تھے مرکب اضافی میں بھی. تو درسن سہلن آسان سبق، فضل کبیر بڑا فضل، رجل مسلم مسلمان آدمی، اور جو ہے شہر مبارک مبارک شہر. تو اس طریقے سے آپ جو دیکھ رہے ہیں تو ایک چیز یاد رکھنے کی ہے جو ابھی میں بولا کہ عربی اور اردو یہ دونوں کی ترتیب الٹی ہے. عربی میں جو ترتیب ہے اردو میں ترجمہ کرتے وقت اس کی ترتیب الٹی رہے گی. ایک چیز یہ یاد رکھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ اب تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اب ہم کو معلوم کیا کرنا ہے، یہ درسن سہلن آسان سبق. تو یہ پہلا حصہ، پہلا جز جو ہے مرکب توصیفی کا درسن سہلن میں، تو یہ درسن یہ جو ہے موصوف ہے اور سہلن اس کی صفت ہے. ویسے ہی رجل مسلم میں رجل مسلم مسلمان آدمی، تو رجل مسلم میں رجل موصوف ہے اور مسلم اس کی صفت ہے. تو آپ عربی کے لحاظ سے دیکھیں تو پہلے موصوف آتا ہے اور بعد میں صفت آتی ہے. رجل مسلم مسلمان آدمی، درسن سہلن آسان سبق. آپ دیکھ رہے ہیں شہر مبارک مبارک شہر، بابرکت شہر. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عربی میں پہلے موصوف اور بعد میں اس کی صفت آتی ہے، اردو میں اس کا الٹا ہے. تو یہ بہت ہی آسان سبق ہے دراصل ہمارے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا سمجھنے کے بعد ہم یہ سبق کو پھر سے پڑھتے ہوئے اور جو ہے مرکب توصیفی پہ رک کر جو ہے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا، پھر سے پہلا صفحہ درس کا. جی، ھذا رجل. اب دیکھیے مصنف یہ کتاب ھذا حضرت سید نبی حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کیا کر رہے ہیں، ایک دم سے بڑا جملہ نہیں لا رہے ہیں، پہلے چھوٹا جملہ سادہ لا کے پھر اس کے بعد اس میں اضافہ کر رہے ہیں. تو ھذا رجل یہ ایک سادہ جملہ پہلے حضرت نے دے دیا. ھذا رجل ترجمہ کیجئے یہ آدمی ہے. اب اس کے بعد ھذا رجل مسلم. اب یہاں پر جو ہے ھذا رجل مسلم کا ترجمہ کیجئے یہ مسلمان آدمی
ہے. تو اب کیا کیے؟ مرکب توصیفی لا دیے، اس کا استعمال جملے میں بتا دیے. ھذا رجل مسلم، یہ مسلمان آدمی ہے. عربی میں دیکھیے تو پہلے رجل ہے، آدمی پہلے ہے، اور مسلم اس کی صفت جو ہے بعد میں ہے. تو جس کی صفت ہے وہ بعد میں ہے، اور جو صفت جس کی بیان کی جا رہی ہے وہ پہلے رکھا جا رہا ہے. تو رجلن جو ہے یہ پہلا جز کیا ہے؟ موصوف، مسلمن اس کی صفت. رجلن مسلمن میں رجلن موصوف اور مسلمن اس کی صفت. تو رجلن مسلمن کا ترجمہ کیا ہوا؟ مسلمان آدمی. ھذا رجل مسلم، یہ مسلمان آدمی ہے. اب پھر چھوٹا سا جملہ لا رہے ہیں، لہو خلقن، اس کے لیے اخلاق ہیں، یعنی اس کے اخلاق ہیں، وہ باخلاق ہے. لہو خلقن طیبن، اب پھر یہاں پر مرکب توصیفی لایا گیا، خلقن طیبن. تو خلقن جو ہے اخلاق، طیبن جو ہے اچھے. تو خلقن طیبن اچھے اخلاق. خلقن پہلا جو جز ہے خلقن وہ موصوف ہے، اور طیبن اس کی صفت ہے. خلقن طیبن اچھے اخلاق. لہو خلقن طیبن اس کے اچھے اخلاق ہیں، اس کے لیے اچھے اخلاق ہیں، اس کے اچھے اخلاق ہیں. فی یدہ کتابن، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے. فی یدہ کتابن عربی، تو کتابن عربی یہ مرکب توصیفی ہے. پہلا جز کتابن جو ہے موصوف ہے، اور دوسرا جز عربیون جو ہے اس کی صفت ہے، اور ان دونوں سے مل کے مرکب توصیفی بنایا گیا. کتابن اور عربیون کو ملا کے کتابن عربیون، عربی کتاب. تو فی یدہ کتابن عربیون اس کے ہاتھ میں عربی کتاب ہے. وفی ذالک الکتاب منہاج جدید، اور وفی ذالک الکتابی اور اس کتاب میں منہاج جدید، تو نیا قاعدہ ہے. تو یہ منہاج جو ہے راستہ اور طریقہ اور قاعدہ، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں موقع کے لحاظ سے. منہاج جدید، تو یہ مرکب توصیفی ہے. منہاج موصوف ہے اور جدید اس کی صفت ہے. منہاج جدید تو نیا قاعدہ. وفی ذالک الکتاب منہاج جدید، اور اس کتاب میں نیا قاعدہ ہے. ذالک الرجل مشغول بالقراءۃ، یہ سادہ جملہ ہے لیکن پرانے اسباق کو جو ہے ریپیٹ کرنے کے خیال سے شاید جو ہے لائے ہیں آموختے کے طور پہ، کہ مشغول کے ساتھ با کا صلہ آتا ہے مشغول بالقراءۃ، جو کہ بہتر ہوتا ہے عربی زبان کے لحاظ سے. تو ذالک الرجل مشغول بالقراءۃ، وہ آدمی پڑھنے میں مشغول ہے. پھر ھذا لسان عربی، یہ لسان عربی جو ہے موصوف صفت ہے، لسان موصوف ہے، عربی اس کی صفت ہے. اس طریقے سے پہلا جز لسان اور دوسرا جز عربی دونوں مل کے مرکب توصیفی بنایا گیا. لسان عربی، عربی زبان. ھذا لسان عربی، یہ عربی زبان ہے. العربی لسان قدیم، عربی قدیم زبان ہے، عربی پرانی زبان ہے. لسان قدیم، قدیم جو ہے جدید جو ہے نئے کو بولتے ہیں، قدیم جو ہے پرانے کو بولتے ہیں. تو یہاں پر مرکب توصیفی
لسان اور قدیم، لسان جو ہے موصوف ہے، قدیم جو ہے صفت ہے، یہ دونوں مل کے مرکب توصیفی بنا لسان قدیم، پرانی زبان، وَهُوَ لازم لِكُلِّ صغیر و کبیر، یہاں پر بھی ایک سادہ جملہ جس میں کل کا جو ہے استعمال بتائے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے لام مکسورہ لا کے بتائے ہیں، تاکہ آپ کو عادت رہے یہ سب چیزیں استعمال کرنے کی۔ وَهُوَ لازم، اور وہ لازم ہے، عربی زبان کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا، وَهُوَ لازم لِكُلِّ صغیر و کبیر، اور وہ لازم ہے ہر ایک چھوٹے اور بڑے کے لیے۔ محمد جان، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ صغیر اور کبیر لی کی وجہ سے ہو رہا ہو۔ جی بیٹے، جی مطلب ابھی اوپر کے پورے سینٹنسز میں ضمتین کا استعمال ہوا تھا، مگر یہاں پہ کبیرن جی ہاں، جی اور ہاں، وہ صغیرن۔ جی ہاں، کل کے سے پہلے لام آ گیا نا، لام زیر لی آ گیا، تو لی کلی ہو گیا وہ۔ جی ہاں، لی کلی صغیرین و کبیرین، جی ہاں برابر، وہو لازم لکل صغیر و کبیر۔ اور وہ کل سے مضاف الیہ بول، جی میں بھائی، وہ کل کے ساتھ لام نہ بھی ہوتا تو جی کل کے جی، ساتھ مضاف الیہ کی ترکیبات۔ مضاف الیہ کی ترکیب آتی تھی، اور جیسا ہمارے حنیہ ماں بول رہے ہیں کہ وہ ضمہ کے ساتھ رہتا تھا تو وہ برابر ویسے ہی رہتا تھا، بے شک۔ جی، اس کے بعد کلو اپنے آپ میں جو ہے کسرہ دیتا ہے، جی، اگر کل کے ساتھ لام نہ بھی ہوتا، کل کے ساتھ لام نہ بھی ہوتا تو وہ جو کلو صغیر و کبیر مضافی کی جو جگہ پہ رہتا ہے تو اس کے بعد والے اسم کو تو برابر زیر دیتا ہے، بے شک۔ جی، کلو صغیر و کبیر، کلو صغیرن و کبیرن، بے شک۔ اب یہاں کیا ہو گیا کہ لام اس سے پہلے آ گیا تو کل پہ بھی جو ہے زیر آ گیا ہے، لکل صغیرن و کبیرن۔ صغیر و کبیر کا کسرہ یعنی تنوین صغیر و کبیر کی جی جو ہے تنوین وہ کل کی وجہ سے ہے، اور لا کل کا زیر لا کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، جی کلو صغیرن و کبیرن تھا تو صغیرن و جی، کبیرن اپنی جگہ برقرار رہتے ہوئے سبحان لیکلی اللہ، ہو، جی بے شک بے شک، نہیں وہ لام یقیناً لام آپ وہ لام کی وجہ سے کل غلط جی میسج نہ پہنچ جائے، کیونکہ آپ وہ مقصد سے نہیں بولے، مگر اس کی جی میں بھائی، وضاحت کرنا ضروری دکھا تو کرام ہے، آپ میرے بھی استادش میں ہیں۔ بھائی میں بھائی جی استغفر اللہ، آپ کے جو وہ ہے کیونکہ بچی سوال کری تھی تو جی اس میں کل کو لام آنے سے صغیر کو دیر آیا، یہ نہیں سمجھنا، بلکہ جی جی جی، کلو صغیرن کلو کبیرن اپنے آپ میں مضاف الیہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور میں خالی کل کی طرف ہی گیا ہوں، اور ادھر کچھ غور ہی نہیں کرا کہ کیا کہا گیا اور کیا پوچھا کیونکہ گیا۔ وہ اوپر جو ہے مشغول عربی لسان قدیم تھا، اور نیچے صغیر و کبیر آیا تو بچی سوال کری، سبحان اللہ، جی میں بھائی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جی تو وہ کل کی وجہ سے صغیر اور صغیر کبیر ہوا، بہت پھر خوب، خود جی کل کو جو ہے لام جو ہے حرف جر لگ کے اس کو خود زیر بھی لگ گیا بعد میں، مگر صغیرین اور کبیرین کا جو زیر ہے تنوین جی کسرہ ہے وہ وہ تو مضاف مضاف الیہ الیہ۔ کی، جی بے شک، آپ وہ توجہ اگر نہ دلائیں تو وہ یقیناً کچھ
غلط تو نہیں نہیں رہ سکتی تھی، میں تو اس طرف خالی وہ آپ اس طرف کے گیا ہی نہیں میں وہ. صرف نظر ہوا بول کے اس کا. جی بھائی جی، بے انتہا مشکور، ممنون و مقروض. جی آگے بڑھتا ہوں. ھذا جزء اولو، دیکھیے یہاں پر اب کیا ہو گیا، جزء کے ساتھ اولن صحیح ہے یا اولو؟ عام طور پہ موصوف صفت ایک جیسے اور برابر برابر رہتے ہیں، جیسا کہ مضاف مضاف الیہ نہیں رہتے. ایک بات شروع میں بول دیے تھے ہم، لیکن یہاں پر دیکھیے اب جزن اولن نہیں آئے گا، اولو، کیونکہ افعالو کے وزن پہ، وزن فعل پر ہے، تو یہ اولو ہی رہے گا، اپنی اصلی حالت پہ رہے گا. وہ پورے رنگ اور جو ہے وہ ہم جو پڑھے تھے نا، اولو اولو اور اسودو ابیضو ازرقو اصفرو احمرو اخضرو، یہ سب جو ہے وزن فعل پر ہونے سے یہ ان کے آخری حرف پر ایک پیش ہی رہے گا. ھذا جزء اولو، یہ جزء یعنی حصہ، اولو یعنی پہلا. اب عربی میں جزء اولو ہے، جزء پہلے ہے، اولو بعد میں ہے. اور ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو ہم کیا کریں گے، اول کا پہلے ترجمہ کریں گے اور جز کا بعد میں ترجمہ کریں گے. ھذا جزء اولو، یہ پہلا حصہ ہے. ویسی للہ حمد کثیر، للہ حمد کثیر، یہاں دیکھیے آپ، حمد پہلا جز ہے، کثیر دوسرا جز ہے، یہ دونوں مل کے مرکب توصیفی ہوئے. حمد کثیر، بہت تعریف، کثیر حمد بہت تعریف. للہ حمد کثیر، اللہ کے لیے بہت تعریف ہے. وَلَهُ فضل کبیر، اور اس کے لیے بڑا فضل ہے، یعنی اس کا بڑا فضل ہے. ھذا درس سہل، یہ آسان سبق ہے. تو یہ پھر سے یہ سبق کو ہم جو ہے روانی کے ساتھ پڑھ دیں گے، عربی اور اردو، تاکہ اب بغیر کچھ ڈسکس کرے کہ صرف عربی پڑھ دیں گے اور اردو اس کا ترجمہ کر دیں گے، تاکہ روانی سے پڑھنے سے آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے کہ ہے کیا سبق جو ہم ابھی پڑھتے رہے. ھذا رجل، یہ آدمی ہے. ھذا رجل مسلم، یہ مسلمان آدمی ہے. لہو خلق، اس کے اخلاق ہیں. لہو خلق طیب، اس کے اچھے اخلاق ہیں. فی یدہ کتاب، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے. فی یدہ کتاب عربی، اس کے ہاتھ میں عربی کتاب ہے. وفی ذالک الکتاب منہاج جدید، اور اس کتاب میں نیا طریقہ ہے. ذالک الرجل مشغول بالقراءۃ، وہ آدمی پڑھنے میں مشغول ہے. ھذا لسان عربی، یہ عربی زبان ہے. العربی لسان قدیم، عربی پرانی زبان ہے. وہو لازم لکل صغیر و کبیر، اور وہ ہر چھوٹے اور بڑے کے لیے ضروری ہے. اور اس کے بعد کا صفحہ دو سطر اور ہیں اس میں. ھذا جزء اولو، یہ پہلا حصہ ہے. للہ حمد کثیر، اللہ کے لیے بہت تعریف ہے. وَلَهُ فضل کبیر، اور اس کا بڑا فضل ہے. ھذا درس سہل، یہ آسان سبق ہے. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اسئلہ پہ چلے جاتے ہیں اور اس کے جوابات
بھی آپ کو دینے میں کچھ دشواری نہیں ہوگی میرے خیال میں. اور پھر جب ترجمے کا جو سیکشن ہے اس میں پھر ہماری مشق جو ہے مرکب توصیفی کی ہوتی رہے گی. تو اسئلہ کویسچنز ہیں، اس کے جوابات دیجیے. حل انت ولد مسلم؟ نعم أنا ولد مسلم. نعم. اب آپ کو انت سوال میں رہا تو آپ کیا کریں گے جواب أنا میں؟ ہاں. حل انت ولد مسلم، کیا تو مسلمان لڑکا ہے؟ نعم انا ولد مسلم. حل القرآن کتاب مبارک؟ نعم القرآن كتاب مبارك. ٹھیک ہے چلیے. اہوا فی لسان عربی؟ نعم ہوا فی لسان عربی. حل الشتاء فصل بارد؟ حل الشتاء فصل بارد. پہلے اس کو نعم سمجھیے کیا پوچھا جا رہا ہے. کیا حل سرما الشتاء کا کیا موسم سرما کا موسم؟ ہاں سرما. ٹھنڈا ہے؟ فصل بارد ٹھنڈا موسم نعم ہوتا ہے. نعم الشتاء نعم فصل بارد. الشتاء فصل بارد. حل الصيف فصل حار؟ کیا گرمی کیا کا گرما موسم گرم کیا موسم ہوتا گرمی ہے؟ کا جی. موسم؟ جی نعم الصيف نعم فصل حار. الصيف فصل حار. ہمارے ویس پاشا آپ ذرا ڈائریکٹ کرنا تھا نا. مختلف اور لوگ کوئی ہیں جو پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں تو ذرا اندازہ ہوتا پاشا کتنا سمجھ میں آیا کس کو، اس سے ذرا آسانی سے جی معلوم ہوتا ہے. ورنہ جی حل جی مکہ تو بلد مبارک؟ نعم مکہ بلد مبارک. ٹھیک ہے. افی هذا الکتاب منہاج جدید؟ سیدہ بولیے. کیا اس کتاب میں نیا قاعدہ ہے؟ نعم افی هذا هذا الکتاب الكتاب منهاج جديد. هذا الكتاب نعم فی هذا الکتاب. نعم فی هذا الکتاب منہاج جی جی جدید. معذرت. نعم في هذا الكتاب منهاج جديد. افی الماء سمک کثیر؟ کیا پانی میں کثیر مچھلی ہے؟ کیا پانی میں زیادہ مچھلی ہے؟ کچھ بھی جواب آپ دے نعم سکتے في ہیں. الماء سمك كثير. نعم فی الماء سمک کثیر. ٹھیک ہے. حل الببغاء طائر جمیل؟ کیا طوطا خوبصورت پرندہ ہے؟ نعم الببغاء طائر طائر جمیل. جميل. بہت اچھے. چلیے اب ترجمہ کرو. اچھا شہر. دیکھیے بلد طیب. آپ کو، ہاں آپ کو کرنا کیا پڑے گا اب. وہ عربی میں پہلے شہر کو جو ہے رکھنا پڑے گا اور بعد میں اچھے کو. تو موصوف پہلے اور صفت بعد میں عربی کے لحاظ سے. جی. اچھا شہر بلد طيب طیب. بلد طیب. مبارک کتاب كتاب کتاب مبارك. مبارک. ٹھنڈا پانی ماء بارد. ماء بارد. ماء بارد. عربی قرآن 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 عربی. قرآن عربی. عجیب چیز شیء عجیب. شیء شيء عجیب. عجيب. نیا طریقہ. منهاج طریقے کے لیے جديد. ہاں منهاج منہاج جدید. جدید. جی. پرانا گھر بیت بیت قدیم. قدیم. بیت قدیم. موٹا آدمی رجل سمین. جمیل. رجل سمین. دبلا لڑکا ولد ولد هزيل. هزیل.
بہت اچھی خوبصورت تصویر. رسم جمیل. بہت اچھے. نئی چیز. شيء شیء جديد. جدید. شیء جدید. میٹھا انجیر. تین حلو. تین حلو برابر. خوبصورت پودا. پودا خصيص نہیں غرس جی ہاں غرس. غرس جمیل پودے جمیل کے لیے غرس اور خوبصورت کے لیے جمیل. خوبصورت پودا غرس غرسن جمیل جمیل. چھوٹا کنڈا. خصيص صغير. صغير خصیصن صغیر. بہت اچھے. اچھا موسم. فصل فصل طیب. طيب. طيب. فصل طیب. خوبصورت گلاب. ورد جمیل. ورد جمیل. اور مسلم آدمی. رجل مسلم. مسلم. قیمتی لباس. لباس قیمتی. لباس ثمین. بہت اچھے. سے سمین. جی موٹا جو ہے سین سے ہے اور قیمتی جو ہے سے ہے. وہ یاد رکھنے کی چیز ہے. مشکل کام. فعل صعب. چلیے فعل صعب یا شغل صعب دونوں بھی صحیح. پرانا دوست. صديق قديم. صدیق قدیم برابر. اس کے بعد کیا ہے؟ نیا سبق. درس درس جديد. درس جدید. جديد. درس جدید. عربی زبان. لسان لسان عربي. عربی. بہت اچھے. اس کے بعد کیا ہے بھیا؟ مسلمان عالم. عالم عالم مسلم. 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 بہت اچھے. دینی تعلیم. تعلیم دین. تعلیم دینی. جی دینی. تعلیم دینی. ٹھیک ہے. دینی تعلیم بولیے پھر سے. تعلیم دینی. بہت اچھے. اچھے اخلاق. خلق طيب. طیب. خلق طیب. اب ہم اس کو آپ سے پوچھتے ہیں. مبارک کتاب کا پہلے آپ ترجمہ کیجئے. یہ ادھر الگ الگ جگہوں سے میں پوچھتا ہوں آپ سے. پہلے آپ اس کا مرکب توصیفی بنائیے. مبارک کتاب. کتاب مبارک. مبارك. کتاب مبارکن. تو اس میں کتاب مبارکن میں موصوف کیا ہے بولیے. كتاب. کتاب. كتاب. کتابن ہے. اور صفت کیا ہے اس کی؟ مبارک. مبارك. مبارك. مبارکن. تو مرکب توصیفی میں پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ موصوف. موصوف. اور دوسرا جز اس کی صفت. صفة. صفت ہوتی ہے. ویسی ہی پرانا گھر بولیے. بیت بيت قدیم. قديم. بیتن قدیم. اس میں بیتن کیا ہے؟ موصوف. موصوف. اور قدیم اس کی صفت. صفة. تو یہ بیتن اور قدیم دونوں آپس میں مل کے کون سا مرکب بنا؟ مرکب توصیفی. توصیفی. اچھی بات ہے. موٹا آدمی. رجل رجل سمین. سمين. رجل سمین. اس میں سین سے سمین ہے یا سے سمین ہے؟ سين سے. موٹا آدمی. کیا فرماتے ہیں؟ سين. سین سے ہے. سین سے سمن جو ہوتا ہے گھی، وہ کھانے سے آدمی موٹا ہوتا ہے. سین سے سمن ہے اور سین سے موٹا.
موٹا جو ہے جب آپ بولتے ہیں تو وہ سین سے ہے سمین. اور اگر آپ قیمتی لباس بولیے. لباسٌ ثمین. ہاں اب اس میں کیا ہے؟ سے سمین ہے، سین سے ہے، اے سے ہے. تو لباسن سمین میں یہ سے جو سمین ہے یہ قیمتی ہے. تو لباسن سمین قیمتی لباس. اس میں لباسن کیا ہے؟ موصوف. موصوف. اور سمین اس کی صفت. صفت. لباسن سمین دونوں مل کے مرکب توصیفی ہوا. جی اچھا. ویسے ہی آپ لے لیجئے نیا سبق. درسٌ درسن جدید. جدید. درسن جدید. ٹھیک ہے. عربی زبان. لسان عربی. عربی. لسان عربی. عربی زبان. ٹھیک ہے. ویسے ہی دینی تعلیم. تعلیم دینی. تعلیم دینی برابر صحیح. پہلا جز تعلیم کیا ہے اور دوسرا جز دینی کیا ہے؟ ہاں جی تعلیم موصوف دینی صفت. برابر. اور یہ دونوں مل کے آپس میں کون سا مرکب بنا؟ مرکب توصیفی. توصیفی. اچھے اخلاق. خلق طیب. خلق طیب. چلیے. عربی قرآن. قرآن عربی. قرآن عربی. میٹھا انجیر. تین حلو. حلو. نیا طریقہ. منہاج جدید. بہت اچھی. نئی چیز. شیء جدید. برابر. عجیب چیز. نئی چیز تو آپ صحیح بول دیے، شیئن جدید. عجیب چیز. عجیب لفظ شیء بھی عربی ہے. ہاں عجیب لفظ بھی عربی لفظ ہی ہے. شیئن عجیب. عجیب چیز. جی. خوبصورت پودا. پودے کے لیے غرض کا لفظ ہے. غرس خوبصورت کے لیے جمیل. جمیل. غرسن جمیل. چھوٹا کنڈا. کنڈے کے لیے عصیص کا لفظ ہے. عسیس صغیر. جی. اتنا کرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نسبتاً آسان تھا یہ مرکب توصیفی، اور ہم نے اس سبق کی حد تک مرکب توصیفی کو آپ جو دیکھے ہیں رجل مسلم اور جو ہے شیء عجیب شیء جدید منہاج جدید وغیرہ، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بغیر الف لام کے ہی دونوں جز جو ہے استعمال ہوئے ہیں، موصوف اور صفت. آئندہ سبق میں پھر موصوف اور صفت پر الف لام بھی آئے گا، اس کا بھی استعمال ہوگا. تو ان آل ایسپیکٹس اینڈ ریسپیکٹس جو ہے، ان آل ریسپیکٹس اینڈ ایسپیکٹس، یہ دونوں جز برابر رہتے ہیں. موصوف اور صفت عام طور پر برابر رہتے ہیں. موصوف پر تنوین آتی ہے تو صفت پر بھی تنوین آتی ہے. موصوف پر الف لام آتا ہے تو صفت پر بھی الف لام آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو جو ہے کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہوگا. اگر کچھ ڈاؤٹ ہے تو پھر اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اور ہم سب کا فائدہ ہو جاتا ہے. کچھ بھی آپ
ڈسکس کرنا چاہیں بطور ڈاؤٹ؟ الحمدللہ کلیئر ہے بھائی اللہ سمجھ میں آ گیا مامنا. سمجھ میں آ گیا؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اب یہ کیا ہے کہ یہ جو تمام چیزیں ہم جو ہے جو پڑھے ہیں اس کو جو ہے چونکہ ہم یہ ریگولر کلاس نہیں ہے، یہ ہفتے میں بمشکل تمام ایک کلاس ہو رہی ہے، اور پھر بھی الحمدللہ اتنا اچھا رسپانس ہے. اگر آپ لوگ یعنی کہ اس میں بھی شامل ہوں، ہم سب جو ہے اگر اس کو دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں اور تمام چیزوں کو جو ہے ذہن نشین رکھنے کی کوشش کریں، تو پچھلے اسباق کے تمام چیزیں جو آئندہ اسباق آ رہے ہیں اس میں تمام چیزیں ریپیٹ ہوتی جائیں گی اور ہم آگے بڑھتے جائیں گے، تو وہ سب کام آتا رہے گا، ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑے گی. تو آپ جو ہے کوئی چیز کو جو ہے بھولنا نہیں ہے، بلکہ اس کو یاد رکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور ذہن نشین کرنا ضروری ہے. اتنا کہتے ہوئے ہم اپنی جو ہے یہ کلاس کا اختتام کرتے ہیں. روز افزوں ہو ترقی ہم کو یا رب، علم میں دن بدن بڑھتی رہیں ہم میں الہی خوبیاں، آمین. برابر ہو الہی ایسا باغ آرزو، ہو بہار کامرانی ہم کو حاصل جاویداں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی ونبی فی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.